الحمد للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی اداس تھا، غمگین تھا، پریشان بیٹھا تھا کہ حضور پاک تشریف لائے۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں غمگین؟ انہوں نے کہا حضور ایک تو قرضہ بہت ہو گیا ہے اور وسائل رزق بھی نہیں رہے ہیں کہ میں کب آ کے قرض ادا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا مشکل ہے، میں تمہیں ایک دعا بتلاتا ہوں پر اس کو یاد کر لو۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور میں 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو پڑھ لیا کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں چند دن پڑھا تو سارے ہم غم قرضے سب کچھ ختم، اتنی دولت آنے لگی میں حیران ہو گیا۔ صرف یہ دعا 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، مشکل کیا ہے؟ ایک اور صحابی نے شکایت کی تو انہوں نے کہا حضور میرا کاروبار تباہ اور جو کاروبار کرتا ہوں برکت نہیں ہوتی۔ ہر گھر میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، جب بھی تم دکان کھولو، دکان میں جاؤ یا گھر میں جاؤ یا کمرہ گھر کے کمرے کو کھولو تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قل هو اللہ احد یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اب کیا مشکل ہے جی، آپ نے دکان تو کھولنا ہے، گھر جاؤ گے کمرہ بھی تو آخر کھولو گے، بیڈ روم کھولو گے، ڈرائنگ روم کھولو گے، کہیں بیٹھو گے، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا مشکل ہے؟ اور صلاۃ والسلام تو حضور پہ ہر مسلمان کل دروشی پڑھتا ہے۔ اس نے کہا جی اللہ نے میرے رزق میں ایسے برکتیں ڈالی کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا اور سونا بن جاتا۔ وہی رزق تو مل سکتا ہے لیکن تم نہ لینا چاہو تو تمہاری مرضی۔ تم کہتے ہو کہ میں عقل سے کماؤں، انما اوتیتہ علی علم عندی، تو قارون نے کہا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی، اس کی جائیداد کو بھی زمین میں دھنسا دو۔ حضور نے فرمایا یتجلجل بہا الی یوم القیامہ، ایسے دھنسا جائے گا قیامت تک زمین۔ وہ کہتا تھا میرے پاس علم ہے، میں نے ایسے دولت کمائی، خدا نے مجھے تھوڑی دی۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یار تم غریب ہو، تم جانتے کیوں نہیں، ان پہ ٹرک ہی نہیں آتے کمانے کے۔ باقی تمہاری مرضی ہے جناب۔